أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر الموعظات شهر رمضان شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں رمضان شریف کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے. یہ بھی بتایا کہ رمضان شریف کا روزہ فرض ہے اور یہ بھی بتایا کہ یہ فرضیت اور یہ روزے پہلی امتوں میں بھی رہے ہیں، نئی چیز نہیں، اسلام کے ساتھ ایک منسلک عمل ہے. اور یہ بھی بتایا کہ روزے کا مقصد لوگوں میں احتیاط، پرہیز اور عبادت کے جذبات پیدا کرنے ہیں. یہ بھی ارشاد فرمائے کہ سال بھر کے مقابلے میں تو یہ مہینہ 30 دن یا 29 دن چند دن ہی ہے، زیادہ مشقت تو نہیں. اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بیمار ہے، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے یا روزہ رکھنے سے بیماری بڑھتی ہے یا سفر شرعی پر ہے تو وہ بغیر روزے کے رہ سکتا ہے. اور یہ دن جتنے چھوٹ جائے بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے بعد میں گنتی پوری کرنی پڑے گی. یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بہت بوڑھا ہو جائے اور ایسا بیمار ہو جائے کہ اس بڑھاپے کے بعد پھر جوانی مشکل ہو اور اس بیماری کے بعد پھر صحت کے دن ناممکن ہو، اور رمضان شریف ہے، گزر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، سب جانتا ہوشتا ہے، تو وہ شخص ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا دے یا 2 مسکینوں کو 1 وقت کا کھانا دے. زیادہ ہی دے تو یہ بہت بہتر ہے، اور روزہ رکھ لو تو یہ اور ہی اچھا ہے. فرمایا کہ یہ تو وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے. اصل میں یہ قرآن کے نزول پر خوشی کا مہینہ، اور قرآن شریف تو ہے ہی ہدایت کا سرچشمہ، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب. جو شخص بھی ایمان کے ساتھ، بلوغ کے ساتھ، صحت کے ساتھ، اقامے کے ساتھ موجود ہو، رمضان شریف کا مہینہ آ جائے اس پر روزہ رکھنا فرض ہو جائے گا. سبھی نابالغ نہیں،
مسافر نہیں، بیمار نہیں، غیر مسلم نہیں. اور فرمایا کہ بیمار و مسافر تو معذور ہے. اللہ تعالیٰ کا مقصد روزہ رکھنے سے تمہیں تنگ کرنا نہیں ہے، تمہارے ساتھ احسانات کرنے ہیں اور تمہیں بڑی سہولتیں دینی ہیں. اور تمہیں رمضان شریف کے تمام روزے رکھنے ہیں. ایک ایک دن کا حساب ہوگا اور اس کی گنتی پوری کرنی ہے. وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ. اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے کہ تم سے مہینہ بخیر گزرا، عبادت ہوئی، طاعت ہوئی. میں نے رمضان شریف پر مشتمل آیات کا سلیس ترجمہ کیا تاکہ مقصود کلام واضح رہے اور میری گفتگو کا مدعا سمجھنے میں آپ کو سہولت رہے. اللہ تعالیٰ نے ایک بات تو یہ کہی، یا ایھا الذین آمنوا، کہ روزے کا تعلق ایمان والوں سے ہے. کافر پر تو فرعی احکام نہیں آتے، جب تک وہ ایمان نہ لائے تو اسلامی احکام اس کے معتبر نہیں. کوئی کافر نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، حج کر لے، کچھ بھی نہیں ہو، سب فضول ہے. جیسے بغیر وضو کے کوئی نماز نہیں ہوتی. تو پہلی بات یہ ہے کہ ایمان ہونا چاہیے، اور فرعی احکام ہمیشہ ایمان سے متعلق ہوتے اور ایمان کے بعد نافذ ہوتے ہیں. لا الہ الا اللہ. ایمان تو ایک حقیقت ہے جو مسلم قوم کو اللہ نے عطا فرمائی. ایمان بہت مضبوط چیز ہے. گناہوں سے کمزوری تو آتی ہے مگر ایمان جاتا نہیں. اگر گناہوں سے ایمان جاتا تو پھر نیکیوں سے کفر زائل ہو جاتا. نہیں زائل ہوگا جب تک کہ کفر سے توبہ نہ کرے، رجوع نہ کرے، کہہ نہ دے کہ میں اس غلط اور جھوٹے مذہب سے توبہ کرتا ہوں. اس لیے اہل سنت والجماعت کے اولین و آخرین کا اس پر اتفاق ہے کہ بڑے سے بڑے مجرم اور گناہگار کو جرائم اور گناہوں کی وجہ سے ایمان سے نہیں نکالنا ہے. اس میں احادیث بھی آئی ہے اور روایات آ چکی ہیں. صرف ایک گناہ ایسا ہے، شرک، کہ جس پر اندیشہ ہے کہ ایمان ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فقد حرم علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی. ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وما للظالمین من انصار، کوئی بھی اس کو بچانے نہیں آئے. توبہ توبہ. اور حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ شرک کے بعد آپ کی نیکیوں کو نہیں دیکھوں گا. شرک کے بعد آپ کی کوئی نیکی میرے یہاں وزن نہیں رکھتی، نیکی ہے ہی نہیں، سب ڈسمس ہو گئی. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، سخت نقصان میں ہو جاؤ گے. لقمان حکیم نے بھی اپنے بیٹے کو کہا، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے شرک بالکل نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے. اور آدمی نے جو کہا لو شاء اللہ وشئت، اللہ اور رسول چاہے، حضرت نے اس کو دیکھا اور کہا مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ برابر کر دیا.
یہ کیا جملہ ہے جو تم بول رہے؟ کہو لو شاء اللہ لفعل ثم من شاء ما شاء، کہو کہ اللہ چاہے تو ہوگا، کوئی اور چاہے یا نہ چاہے۔ آپ ہی کا ذکر کیا تھا لیکن آپ سخت ناراض ہو گئے۔ آپ نے کہا جعلتنی للہ ندا، اللہ تعالیٰ کے برابر کرنے لگ گئے مجھے۔ معلوم یہ ہوا کہ الفاظ میں بھی احتیاط ضروری ہے، اور الفاظ بھی مومن کے مومنانہ ہونا چاہیے، کلمات اور جملے اور فقرے بھی حد شرع میں اور آداب دین کے مطابق ہونا چاہیے۔ بولنے میں اور کہنے میں کوئی بے لگام نہیں ہوگا، لگام دینا پڑے گا آپ کو، کیونکہ ایمان کا تعلق 3 جگہ ہے۔ ایک دل سے ہے، تصدیق بالقلب، اطمینان، یقین اللہ کی وحدانیت کا، آخرت کے وقوع کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کا، یہ تو دل میں ہوگا، اس کو تصدیق بالقلب۔ اور دوسرا ہے اقرار باللسان، زبان بھی درست چلانی ہے، کیونکہ یہ زبان کہہ دیتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ دل صاف ستھرا، اللہ کی عظمت سے بھرا ہوا۔ پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ مل اسم العظم، اسم اعظم کس کو کہتے ہیں؟ کہ ان تقول اللہ ولیس فی قلبک غیر اللہ، جب آپ اللہ کہے اور دل میں اللہ کی عظمت کے علاوہ کوئی چیز نہ ہو۔ سعید ابن جبیر کو سید التابعین حجاج ابن یوسف نے جب ذبح کرایا، خون بہت زیادہ نکلا، پورا دربار بھر گیا، دور تک خون بہ گیا۔ تو حجاج ابن یوسف نے لوگوں سے پوچھا کہ اتنا خون کیوں نکلا ہے؟ تو بھینس اور اونٹ کا بھی نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کہا یہ تو عقل کا مسئلہ ہے، کسی عاقل سے پوچھنا پڑے گا۔ تو اس وقت کسی بڑے عاقل تباہ کو بلا لیا گیا، اس نے کہا خدا کے سوا کسی کا خوف نہیں تھا، اور آپ کے دھمکانے اور ڈراوے کو بھی خاطر میں نہیں لائے، تو خون اس لیے بہت زیادہ ہے کیونکہ خوف و خطر میں خون بھاگ جاتا ہے اور تبدیل ہو جاتا ہے، جلس جاتا ہے۔ ایسے کاملین دنیا میں ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ منافق کے متعلق ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے۔ یہ دیکھو، جب تصدیق نہیں تھی تو دوسری چیز آ گئی، اور مومن کے لیے کہا ہے وَأَتَى اللَّهَ وَمَنْ جَاءَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، کہ اس کا دل توحید سے بھرا ہوا ہے۔ لا الہ الا اللہ، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ ابو عثمان رمزی سے منقول ہے کہ سلیم دل یعنی اسلام کی تصدیق سے بھرا ہوا، اور مریض دل یعنی شرک اور بدعت سے گندا دل، شرک اور بدعت سے گندا دل۔ لا الہ الا اللہ۔ رمضان شریف کے روزے اللہ نے مومن پر فرض فرمائے۔ ظاہر ہے مومن تو جب پیدا ہوتا ہے تو بھی مومن ہی ہوتا ہے، حدیث میں ہے
المولود یولد علی الفطرہ، بچہ جب پیدا ہوتا ہے اسلامی فطرت کے مطابق ہوتا ہے، بعد میں معاشرے کی وجہ سے، ماں باپ کی وجہ سے مختلف ڈب اور رنگ اختیار کرتا ہے۔ تو سوال یہ کہ اب بچے پر تو روزہ فرض نہیں ہے، جیسے نماز فرض نہیں ہے، زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے۔ ایک بچہ ہے جو وارث ہو گیا، وارث ہر عمر میں ہو سکتا ہے۔ حمل وارث نہیں ہوگا، جب حمل ہے تو انتظار کرنا پڑے گا، جب وہ پیدا ہو جائے تو پھر وارث سمجھا جائے گا، حالانکہ حمل میں وارث نہیں سمجھا جائے گا۔ شیرخوار وارث ہے، باپ مر چکا ہے، بچہ ہے، مال اسی کا ہے، لیکن احکام کا تعلق ایک عمر سے ہے، اور اس عمر کے 3 سرحدیں ہیں۔ کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جب لڑکا 18 سال کا ہو جائے اور لڑکی 17 سال کی تو احکام نافذ ہو جائیں گے۔ کچھ مسائل ایسے ہیں اور احکام جو 15 سال کا لڑکا اور 15 سال کی لڑکی ان پر نافذ ہو جائیں گے۔ اس وقت چاروں مذاہب کا پوری دنیا میں فتویٰ اسی پر ہے، 15 سال برائے لڑکا اور لڑکی دونوں۔ 2 سرحدیں ہو گئی، تیسری سرحد یہ ہے کہ لڑکی 9 سال کی اور لڑکا 12 سال کا بالغ مانا جائے۔ 9 سال کی لڑکی ہے، صحت مند ہے، اس کو کہا جائے کہ آپ پورے روزے رکھیں، اور کمزور ہے، ضعیف ہے، فقہ دیکھو کتنا بڑا علم ہے، فرمایا نہیں یہ تو اقل بلوغی عمر ہے، 10 رکھے 15 رکھے۔ میں نے ایک بچی کو دیکھا تھا، وہ ماں اس سے روزہ رکھوا رہی تھی، تو وہ دوپہر کو کہا امی چکر آ رہا ہے مجھے، اور جب میں آپ کے پاس آتی ہوں تو گر رہی ہوں۔ میں نے آواز دی، میں نے کہا جائز نہیں ہے روزہ رکھنا اس طرح۔ یہ اس 9 سال اور 10 سال کی لڑکی کے لیے ہے کہ جو تاب و توانا ہو، اور یہ ضعیف ہے اور کمزور ہے۔ اسی طرح 12 سال کا وہ لڑکا جو صحت مند ہو، اس پر تمام روزے فرض ہوں گے، لیکن اگر کمزور ہے، نحیف البدن ہے، ضعیف الجثہ ہے، تو ان کو کہے کہ 10 رکھے 15 رکھے، سارے روزے ان پہ نہیں آئیں گے۔ افسوس ہے کہ ممبر سے پورا دین بیان نہیں ہوتا، اور لوگ بالکل اجنبیوں کی طرح مسائل سنتے ہیں، معروف مسائل، پکے جچے تلے۔ لیکن جب 15 سال کا ہو گیا لڑکا یا لڑکی، تو اب چاروں مذاہب کہتے ہیں کہ نہیں، اب تو روزے پورے کرنے پڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو کمزور ہے، اب بھی بیمار ہے، تکلیف ہے، تو کہتے ہیں کھانے میں ان کا خیال رکھا جائے اور روزے کی حالت میں کام نہ کرائے، تاکہ روزہ خیریت سے پورا۔ روزہ شام کی عبادت۔ کھانا کیا شوق سے کھاتی ہے بچی، کیا پسند کرے گی سحری میں، وہ چیزیں تیار کی جائے تاکہ اس کے روزے پورے ہو جائے۔ مجھے کسی کتاب میں یہ بات اب تک نہیں ملی کہ 15 سال والے لڑکے یا لڑکی کا انتظار 17 سال یا 18 تک کیا جائے۔ صرف ایک کتاب میں یہ مسئلہ مل گیا ہے کہ اگر کسی شخص کی عمر تو 15 سال ہے یا کسی لڑکی کی عمر تو 15 سال ہے، مگر دیکھنے میں کوئی نہیں مان رہا، ہر ایک شخص کہے گا کہ یہ تو 7-8 سال کا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ پھر 18 سال کا لڑکے کے لیے اور 17 سال کا لڑکی کے لیے انتظار کیا جائے۔ خیر ہے،
کیونکہ ممکن ہے گنتی میں خطا ہو گئی، ممکن ہے کہ اس کے جسم کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کون سی عمر ہے، کون سی صحت ہے، کون سا معاشرہ اور فضا ہے جس میں بچے اور بچیاں دل جوئی کے ساتھ، عذاب اور تکلیف کے ساتھ نہیں، احکام کا تحمل کر سکے اور اللہ تعالی کے فرائض بجا لا سکے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں بھی شوق رکھتی ہے پاک گھرانوں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نشائی کو پکڑا۔ یہ نشے والے لوگ غریب نہیں رکھ سکتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، تو اس کو پکڑا اور اس کی پٹائی کرنے لگے۔ بخاری شریف میں ہے۔ اس نے کہا امیر المومنین میں نہیں رکھ سکتا، یہ بہت تکلیف ہے۔ تو حضرت عمر درہ الٹا کر کے اس کے پیٹھ سے پیٹنے لگے اور فرمایا یا ظالم سے بیان ہونا صبم، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں کے روزے، تو اتنا موٹا تازہ ہو گئے۔ اصل میں کھانے پینے کی جو نعمتیں ہیں اس میں نشہ شامل نہیں ہے، اور نشے کی وجہ سے اس نے نعمت کی ناقدری کی تو صلاحیتیں سب کمزور ہو گئی۔ جیسے گناہوں کا مرتکب آدمی وہ ہمیشہ ذلت اٹھاتا ہے، کیونکہ زندگی اور جوانی اور حسن اور صحت اس لیے نہیں دی گئی کہ گناہ کرے، اس لیے دی گئی تھی کہ گناہوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب واقعی حکیم الامت ہے۔ ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا صبح تک بھی روزہ ہوتا ہے، بعض بچوں کا دوپہر تک ہوتا ہے، بس ٹھیک ہے، اس کے بعد ان کو افطار کرایا، کہا بس آپ کا روزہ ہو گیا اور یہ آپ کے کھانے پینے ہیں۔ حکیم الامت روزانہ نہیں ماں سے پیدا ہوتے، نہ ان سے پہلے کسی کو کہا ہے، نہ آئندہ کسی کو کہا جائے۔ کوئی ہستی ہے جو حکیم الامت ہے۔ کیوں؟ انہیں ایک صدمہ پہنچا ہے، ایک درد لکھتے ہیں آگے۔ وہ کہتے ہیں عجیب معاشرہ ہے، فیشن کے لیے ماں باپ اولاد کو قتل کرتے ہیں۔ چونکہ لوگوں میں رواج ہے نا کہ بچے کا پہلا روزہ ہوتا ہے اس کو روزہ کشائی کہتے ہیں، رشتہ دار جمع ہوتے ہیں، کھانے پکتے ہیں، اور خوشی کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا بیٹا اور بیٹی اس قابل بنایا کہ وہ روزہ رکھے۔ لیکن اچھائیوں میں شیطان دخل دیتا ہے، اس کو برباد کر لیتا ہے۔ اب ایک بچے کا مولانا نے ذکر کیا ہے کہ اس گرمی کا موسم تھا، جون جولائی کے مہینے اور روزے تھے، اور وہ بچے کو صبح سے پیاس لگی تھی اور وہ پانی مانگتا تھا کہ مجھے پانی دے دے، اور اس کی ماں اس کو کہتی تھی کہ تیری خالہ نے تیرے لیے قمیض بنائی ہے، تیری پھوپھی نے تیرے لیے یہ چیز تیار کی ہے، تیرے ماموں یہ لے کے آئے گا، تیرا تایا جان یہ لائے گا، اور یہ تحف و تحائف کے تذکروں سے اس کو ٹرخا رہی تھی۔ حکیم الامت نے اصلاح انقلاب امت میں بڑے درد اور سوز اور آنسو کے اور خون کے قلم سے لکھا ہے کہ مغرب سے کچھ دیر پہلے ٹھنڈے شربت کے مٹکے پر اس معصوم بچے نے ہاتھ رکھ کر اور چند بوندے پانی اور شربت کے آس میں جان دے دی، چند لمحے پہلے جان دے دی۔ حضرت فرماتے یہ کوئی فیشن ہے اور یہ کوئی اخلاق ہے کہ ماں باپ کا سائی بنے ہوئے ظالم؟ جب بچے اور بچی کو تکلیف ہے تو فیشن کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے بسم اللہ پانی پی لے گا، اللہ تعالیٰ نے تو یہ نہیں کہا۔ توبہ توبہ، تف ہے چرخ گردو تف، فارسی شاعر نے کہا قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑ۔ فیشنوں سے اور
معاشرتی برائیوں سے بچنا توحید و سنت کے پرستاروں کی ذمہ داری ہے۔ اہل سنت والجماعت، اہل حق، جو اللہ کی توحید و نبی کی سنت کو نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، انہیں خیال کرنا چاہیے اور لوگوں کی باتوں میں نہ آیا کرے اور دین کے رہا کرے۔ لا الہ الا اللہ۔ اب جو لوگ پان شوق سے کھاتے ہیں بہت زیادہ، دانتوں کو اتنی اتنی کیچڑ چڑھی رہتی، ہونٹ ہر وقت مردوں کی بھی سرخ ہوتے ہیں، ملٹھی اور قوام اور چونا اور سب چیزیں اس میں، اور تمباکو۔ وہ کہتے ہیں نشہ نہیں ہے، نشہ نہیں ہے تو روزوں کی ابتدا میں ان کو عصر مغرب کے درمیان دے کے ذرا قیامت برپا ہے یا نہیں۔ ایک معصوم بچہ میرے پاس آیا، میرے ابو بہت پان کھاتے ہیں، اب رمضان شریف آ رہا ہے، ہم کو بہت مارتے ہیں۔ میں نے بلایا اسے، میں نے کہا شراب سے توبہ نہیں کر، اللہ نہ کرے حضرت۔ میں نے کہا یہ بھی قسم شراب ہے جس نے آپ کی انسانیت مزمحل کی ہے۔ نسوار والے، سگریٹ والے، یہ روزہ تو اس دن کے لیے ہے کہ بری عادتیں چھوٹ جائے، تھوڑے سے ضبط کر لے، ہمت پیدا کرے، نہ لے، شام کو بھی نہ لے، سحری میں بھی نہ لے، 2-4 دن بستر پر لیٹا رہا ہے، ایک عذاب سے اللہ رب العالمین ان کو چھوڑا لے گا اور بڑی مہربانی ہو جائے گی اور زندگی نکھر جائے گی، صاف ستھری ہو جائے گی۔ کھانے پینے کی اور نعمتیں کم ہیں۔ کہتے ہیں جی اس سے بہت بیماریاں دور ہوتی ہے۔ بیماری تو یہی کافی ہے کہ نبی نے کہا تھا کہ منہ صاف ستھرا رکھو، مسواک کرو، اور پان خور کا منہ دیکھے تو آپ کو مسواک والی حدیث یاد آ جائے گی۔ وہ تو اگر چونے سے بھی آپ اس کو رگڑے تو صاف نہیں ہوں گے۔ یہی حال نسواری اور سگریٹ نوشوں کا ہے، اور دیگر جو بری عادات ہے اس میں بھی تخفیف ہونا چاہیے۔ مسواک کی حدیث تقاضا کرتی ہے کہ منہ میں ایسی چیزیں نہ ڈالی جائے جس سے منہ کا رنگ ڈنگ متاثر ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرض کیا گیا تم پر روزہ۔ اللہ اکبر، روزہ فرض ہے۔ الفرض کالقرض، دو ہی صورتیں ہیں، یا تو آدمی اس قابل نہ رہے کہ جو فرض ادا کر سکے بوجہ مرض کے یا بوجہ سفر کے، اور یا یہ کہ وہ روزہ رکھے گا یکم رمضان سے لے کے آخری رمضان تک۔ بعض لوگ 2-4 دن رکھ کے پھر چھوڑ دیتے ہیں، اور یا جمعہ رکھتے ہیں، یہ نامناسب بات ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے یہود پر جو غضب برسایا تو اس کی وجہ یہ کہی ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، دین کا کچھ حصہ مانتے ہو کچھ نہیں مانتے ہو۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، ایسا کرنے والوں کی سزا الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا میں رسوا ہو جاؤ گے۔ ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، قیامت کے دن تو بڑے عذاب میں ڈالے جائیں گے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ پورے کے پورے روزے فرض ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں پورے پورے آؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں پہ نہ چلنا، وہ تمہیں یہ غلط پٹیاں پڑھا رہا ہے۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تو بالکل واضح دشمن ہے اور اللہ کی رحمت سے اور
عفو اور غفران سے آپ کو دور کرنا چاہتا ہے۔ اے ایمان والو، تم پر رمضان شریف کا روزہ فرض کیا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیز یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ بیمار کو آپ کہتے ہیں کہ بھائی دوا کا اثر تو 10-20% ہے، اور ڈاکٹر صاحب کی خیر خواہی بھی 10-15 منٹ کے لیے، آگے تو زندگی آپ کے حوالے ہے، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں احتیاط کر لو۔ اس کو کہتے ہیں تقویٰ، پرہیزگاری۔ چونکہ قرآن کریم کی پہلی صفت یہ ہے کہ ھدی للمتقین، اس سے فائدہ وہ لوگ لے سکتے ہیں جو پرہیز کرتے ہو گناہوں سے، کفر سے۔ تو تمام عبادات میں تقویٰ مقصود ہے۔ نماز کے بیان میں ارشاد فرمایا کہ تم نماز پڑھو اور اولاد کو بھی کہو والعاقبۃ للتقویٰ، انجام تو تقوی سے نکلے گا، اور تقویٰ نماز کے بغیر نہیں پیدا ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہر مسئلہ جو شریعت کا ہے اس کا غرض دنیا کے اندر وہ تقویٰ ہے اور آخرت کے اندر رضا الہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنا چاہیے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، نہ مرنا مگر اس حال میں کہ مسلمان ہو۔ تو مسلمان مرنا یعنی اسلام لے کے جانا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تقویٰ کے ذریعے ممکن ہے، تقویٰ کے ذریعے ممکن ہے۔ زندگی میں ایک اہم امتحان ہے کہ آدمی اچھائی سمجھے اور برائی سے بچے، ہدایت کے کام کرے اور ضلالت کے کاموں سے پرہیز کرے، اہم مسئلہ ہے۔ جو لوگ اس کو نہیں سمجھ سکے وہ سنت کی جگہ بدعتیں کر رہے ہیں، خدا کی وحدانیت اور عبادت مخلصہ کی جگہ درگاہوں سے مانگ رہے ہیں، وہاں کے کنڈے عورس اور چادر پوشی میں مشغول ہیں، ان غریبوں کو پتہ نہیں چلا۔ افسوس، صد افسوس، اتنے بڑے پیغمبر اور اتنی بڑی شریعت کے آنے کے بعد بھی وہ وہیں کے وہیں رہ گئے۔ تو قرآن ایک بیان کرتا ہے اس موقع پہ، عجیب بات سنو ذرا۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کے لیے بھی تقویٰ چاہیے، اللہ سے ڈرنا، حرام سے بچنا، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے صحیح طرح ڈرنے لگے تو اللہ تعالی حق اور باطل، سنت اور بدعت، توحید اور شرک، اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت دے دے گا۔ فرق کرنے کی صلاحیت تقویٰ سے ملے گی، پرہیزگاری سے ملے گی۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور قیامت کے دن جو پل صراط کا پل باندھا جائے گا، مسلم شریف میں ہے اور بخاری میں بھی ہے، ثم یوضع الجسر علی ظہرانِ جہنم، پھر دوزخ کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ایک پل باندھا جائے گا۔ توبہ، خدا آسان فرما۔ اور یہ مجرمین کے لیے احد من السیف، تلوار کے نوک سے زیادہ تیز ہو جائے گا، وادق من الشعر، اور بال سے زیادہ باریک ہو، تو اس پہ کون جائے گا؟ وہ نیچے گریں گے سر۔ لیکن جن لوگوں کا ایمان اور اعمال محفوظ ہو ان کے لیے یہ بہت بڑی سڑک اور بہت بڑا روڈ بن جائے گا۔ بخاری شریف میں کہ جب وہ آ جائیں گے تو یہ جہاں تک نظر لگتی ہے چوڑا ہو جائے گا،
اور اس پر ایسی چمک ہوگی، روشنی ان کے لیے کر دی جائے گی جیسے سورج اور چاند دونوں طلوع ہو جائے۔ اب آگے دیکھ لو ذرا، پہلی بات تو اللہ رب العالمین قرآن میں کرتے ہیں کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو وہاں سے نہ گزرے، گزرنا وہیں سے ہے۔ کان علی ربک حتما مقضیہ، اللہ تعالیٰ نے یہ دو ٹوک فیصلے کیا ہے۔ آنا ہی ایک تکلیف ہے، کہاں کہاں سے گزر رہا ہے۔ کتنی عجیب آیت، اس کی تفسیر جب میں پڑھاتا ہوں بہت پریشان ہوں، کئی دنوں تک غمگین رہتا ہوں، کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جیسے موت، نبی نے بھی موت چکنی ہے، ولی نے بھی، اچھے نے بھی، برے نے بھی، موت کے بغیر کوئی آخرت میں داخل نہیں ہوگا۔ وہ ایک پیغمبر زندہ بلا لیے گئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام، وہ بھی آئیں گے، شادی وادی، بچے اس کے بعد پھر انتقال، اور روز رسول کے ساتھ ان کی قبر کی جگہ خالی چھوڑی گئی۔ اور فرمایا کل من علیہا فان، جتنی مخلوقات ہے یہ فوت ہوگی۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اس کو تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کے لیے موت نہیں ہے۔ ملائک جنہوں نے عرش پکڑا ہوا ہے 8، اور یہ 4 بڑے فرشتے، حدیث شریف میں ہے موت ان کے سامنے لائٹ کی طرح چمک جائے گی، ان کا جب وقت آ جائے گا، جبریل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل اور وہ 8 فرشتے جنہوں نے عرش کے ستون پکڑے ہیں، موت ان کو جب دیکھ لے گی تو ان پر اضمحلال آ جائے گا، جیسے آدمی سو تو نہیں رہا ہے لیکن اونگ رہا ہے۔ یتغیرون الفاظ حدیث میں آتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے، اور وہ جو عرش کے ستون پکڑے ہوئے ہیں ان کے ہاتھ سے وہ عرش کے ستون چھوٹیں گے، بس یہ ان کی موت تھی۔ پھر دوبارہ بشاشت، تازگی بحال کر دی گئی ہے، مگر آیا ضرور ہے، کوئی کمزوری دکھا دی گئی کہ بابا موت کے بغیر تو چارہ نہیں ہے۔ عالم تبدیل ہو گیا، دنیا بدل گئی، نیا جہان آ گیا ہے، اس میں تمام مخلوقات، یہ بھی مخلوق ہے، اسرائیل بھی مخلوق ہے، جن کے ہاتھ میں سارے جہان، ساری زمین کی خلقتوں کی فنا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ فرمایا کہ کوئی بھی تم میں سے ایسا نہیں ہے جو پولیس رات سے نہ گزرے۔ کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ آپ کے رب کے ہاں طے شدہ فیصلہ ہے، بچے گا کوئی نہیں، سے جانا وہیں سے۔ بخاری شریف میں ہے بعض لوگ تو ایسے پاک ہوں گے اور 70,000 آدمی ایسے ہوں گے جو توکل میں بہت بڑے ہوں گے۔ کیسے توکل ہے؟ لا یرقون، دم وم کے قائل نہیں، ولا یکتوون، نہ زیادہ علاجوں کے قائل ہے، وعلی ربہم یتوکلون، صرف توکل جانتے ہیں۔ یہ خاص جماعت ہے، یہ جب پولیس رات پر قدم رکھ لیں گے تو قدم رکھنے کے ساتھ پار ہو جائے، جیسے بجلی کی چمک ہوتی۔ جب حضرت نے یہ بیان کیا، ایک صحابی کھڑا ہو گیا، وہ کاشا نام ہے، اس نے حضرت دعا فرمائے، میں تو اس میں ہو جاؤں، کہا چلو ہو گئے۔ ایک اور نے کہا کہ آرام سے بیٹھ جاؤ، سبق کا بہا اوکاشا، یہ اوکاشا کی قسمت یارے کی نہیں، بٹھا لیا اس کو۔ لا الہ الا اللہ۔ تعویذ بھی جائز کاموں کی جائز ہے، جائز کلمات کے ذریعے دم بھی جائز ہے، لیکن ایک درجہ اس سے بھی آگے، یا اللہ بغیر تعویذ کے ٹھیک فرما، خدایا بغیر دم اور درود کے بھی ہمیں صحت عطا فرما، یہ توکل کا مقام ہے۔ امام رازی نے کبیر میں لکھا ہے کہ جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے، بہتر تو خالص توکل۔ اللہ اکبر۔ بات کوئی اور سمجھا رہا ہوں، یہ جو ارشاد فرمایا کہ ہر فرد، ہر مخلوق نے
جنت جانے کے لیے پل صراط سے گزرنا ہے، اور پل صراط جہنم کے اوپر بندھا ہوا پل ہوگا. یہ نظام کا مسئلہ ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کوئی بھی تم میں سے ایسا نہیں جو وہاں سے نہ گزرے. کان علی ربک حتما مقضیہ، تیرے رب نے یہ فیصلہ دو ٹوک طریقے سے کیا ہے. ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم بچائیں گے ان کو جن میں تقوا ہو. یہ دیکھیں ذرا تقوا، یہاں بھی تقوا چاہیے. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور بد پرہیز لوگ، بے انصاف اور ظالم لوگ سر کے بل لٹک جائیں گے، نیچے گر جائیں گے. تقوی بہت ضروری ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها. اللہ نے آدم علیہ السلام، ان کی بیوی حوا اور کل کائنات اس لیے پیدا کی ہے کہ اے لوگوں تم میں تقوی آ جائے، پرہیزگار ہو جائے. یہ خلقت سے سمجھا ہے. اور سورۃ حج میں ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے اللہ کے بندو تقوی پیدا کرو، قیامت کے زلزلے بہت خطرناک ہو. تو بدایت سے سمجھایا آدم و حوا کا ذکر کر کے، اور نہایت سے بھی سمجھایا آخر سے قیامت کا حوالہ دے. گویا قیامت کے زلزلوں میں مؤثر صلاحیت تقوی ہے. تو قیامت میں زلزلے اس طرح آئیں گے، حدیث شریف میں ابھی ایک زلزلے کی لاشیں اٹھی نہیں ہوگی کہ دوسرا شروع ہو جائے گا، دوسرا بھی ختم نہیں ہوگا کہ تیسرا زلزلہ شروع ہوگا. ایک دن میں فجر سے ظہر تک 27 زلزلے آئیں گے. حدیث شریف میں کچھ ملک قیامت سے بہت پہلے قیامت کے شکار ہو جائیں گے، صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے. نچلا حصہ اوپر آ جائے گا، اور اوپر کے جو آبادی و مکین بڑے بڑے شہر، پورا امریکہ پتہ بھی نہیں چلے گا، اور 300-400 فٹ نیچے ہو جائے گا. 4000 اور 10,000 اس کے لیے کیا ہے؟ دنیا کے کتنے ممالک ہیں جن کا نام و نشان نہیں ہے، 600 فٹ نیچے سے نکالے جا رہا ہے، ان کی آبادیاں نکل رہی ہے. اوست سلطان ہر کے خواہد آنکھ ند. شیخ فرید الدین عطار اللہ کی قدرت بیان کر رہے ہیں. اوست سلطان ہر کے خواہد آنکھ ند، وہ بادشاہ ہے جو چاہے کر کے دکھائے، اور عالم میرا درد میں ویراں کو ند. پورے جہان کو آنکھ کے جھپکنے میں ختم کر کے رکھ دے. کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، کون پوچھے گا؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اوست سلطان ہر کے خواہد آکنت، اور عالم میرا درد می میرا کند. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو. میں نے بعض درسوں میں کہا کہ پرہیزگاری کے 3-4 سبب ہوتے ہیں. مثلا بہت عبادت کرنا، تو رمضان شریف میں تو 20 رکعت تراویح بما وتر کے اور قرآن کے سننے کے ساتھ ایک عظیم الشان عبادت ہے. اس لیے کامل و اکمل علماء نے کہا ہے کہ جب رمضان میں 20 رکعت تراویح وتر پڑھ لیے جائے تو رات کے نوافل سے فارغ ہو گئے. اب نہ قیام اللیل رہ گیا اور نہ تہجد باقی، سب اس میں آ گئے. ہاں، استغفار، تلاوت، ذکر، دعا، ہزاروں کام اور باقی ہے.
اور جن کی عادت رات کو عبادت ہے ان کو اجازت دی ہے کہ وہ وتر چھوڑا کریں تاکہ وتر آخری نماز بنے حدیث شریف کے مطابق۔ دوسری بات یہ کہ اللہ خوش ہوتا ہے اور تقویٰ پیدا ہوتا ہے جاگنے سے، تو رات کو بھی زیادہ دیر تک جاگے، لمبی نماز پڑھی، قرآن شریف سننے لگے اور سحری کے لیے پھر رات کے آخری حصے میں اٹھے تو شب بیداری بھی ہو گئی اور ہوتی ہے۔ تیسرا یہ کہ آدمی کھائے نہیں، پیے نہیں، اپنی حلال بیوی کو ہاتھ نہ لگائے، تو روزے کی حالت میں تو یہ تینوں پابندی ہے۔ روزہ نام ہی ہے بچنے کا، کھانے سے، پینے سے اور جمع کرنے سے۔ تو روزہ تقویٰ ہے۔ اگر آدمی متقی نہیں ہے اور وہ گھر پر ٹھنڈا پانی پیے، کون پوچھے گا اس سے کہ آپ نے پیے ہے؟ اگر خدا کا خوف کسی شخص میں نہیں ہے، وہ ایک روزہ بھی نہ رکھے، تو کتنے روزہ خور اور روزہ چور دنیا میں جی رہے ہیں۔ ان کا جینا اور مرنا برابر ہے، کیونکہ عبادت سے زندگی منور ہوتی ہے۔ عبادت جب چھوٹ جاتی ہے تو وہ زندگی نہیں۔ مولانا روم کہتے ہیں زندگی آمد برائے بندگی، یہ زندگی تو اس لیے ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اور زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی ہو اور عبادت نہ ہو، یہ شرم کا باعث، ذلت کا باعث، رسوائی کا باعث۔ اللہ سبحانہ و تعالی پوری امت محمدیہ کو، پورے دین، خاص کر رمضان شریف، اس کے تراویح، ختم قرآن، روزہ، عبادات، طاعات، ذکر، دعا، تسبیح، نالے نیم شب، اللہ تعالی نصیب فرمائے، اور ہر طرح بے اعتدالی اور بد پرہیزی سے اللہ محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آگے بڑھ رہے ہیں نمازیوں کا خیال رکھیں۔ پوچھا ہے کہ جس نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی کیا وہ تراویح میں شامل ہو سکتا ہے؟ تراویح سنت ہے اور صلاۃ العشاء کا تابع ہے۔ پہلے فرض پڑھ لے، بھلے 2 رکعت سنت چھوڑ دے، پھر تراویح میں شریک ہو جائے۔ اسی طرح جس شخص نے تراویح کی 1 رکعت بھی نہیں پڑھی وہ بھی وتر با جماعت نہیں پڑھے گا۔ یہ مسائل میں تفصیل سے انشاءاللہ عرض کروں گا۔ ظہر کی جماعت کا وقت تنگ ہو تو کیا 4 کی جگہ 2 سنت پڑھ سکتے ہیں؟ ہدایت میں لکھا ہوا ہے اگر کسی نے 4 کی نیت باندھی اور 2 پڑھی تو وہ کالعدم ہو گئی۔ نماز ظہر کے بعد پھر 4 پڑھ لے اور پھر 2 پڑھے۔ پتہ چلا کہ قبل الظہر جو 4 ہے یہ 2 نہیں ہو سکتی، اس لیے جس نے 2 پڑھی وہ نفل ہو گئے، اور فرض ظہر سے فارغ ہو کر پھر 4 پڑھ لے۔ قوی بات یہ ہے کہ پہلے 4 اور پھر 2، وہ جو لکھا ہے پہلے 2 اور پھر 4 وہ کمزور قول ہے۔ چند گھروں کی کار روزانہ صاف کر کے اس کا معاوضہ لیتا ہوں، یہی میری آمدنی ہے۔ میرے 11 افراد ہیں جن کی کفالت میرے ذمہ ہے۔ بیوی بیٹی ہمیشہ بیمار رہی تھی، کبھی ایک کبھی دوسری۔ حضرت والا پوچھنا یہ کہ کیا ہمیں روزہ رکھنا ہوگا جبکہ ہمیں سحری کرنے کی بھی استطاعت نہیں؟ یہ بات تو معقول نہیں ہے کہ آپ نے اپنے غربت کو دلیل بنا کے اور آپ کم سحری کریں اپنے توفیق کے مطابق۔ یہ تو ایسا ہے جس طرح کل کوئی پوچھے گا کہ میرے پاس سے وہ نہیں ہے تو میں آئس کریم نہیں کھایا تو میں مغرب نہیں پڑھوں گا، فضول بات ہے۔ اور سحری پر روزہ موقوف تھوڑی ہے، سحری سنت ہے، روزہ فرض ہے۔ اگر کوئی سحری کے لیے نہ بھی اٹھے، کوئی سحری نہ کرے، تب بھی روزہ رکھنا پڑے گا۔ یہ غلط مشہور ہے اور یہ غلط فضا ہے کہ چونکہ سحری کے لیے نہیں اٹھا اس لیے آج روزہ نہیں۔ یہ بالکل فضول بات ہے، نہایت نکمی بات ہے، عقل مندوں کی عقل سے بعید بات ہے۔ روزہ قطعی فرض ہے، کوئی سحری کرے یا نہ کرے یہ اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن روزہ بہرحال فرض قطعی ہے، وہ رکھنا پڑے گا۔ چمگادڑ کی تخلیق حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہے، مفسرین کا اس پر اتفاق ہے۔ جب نماز فرض ہوئی تو قبلہ بیت المقدس تھا یا خانہ کعبہ؟
نماز جب فرض ہوئی تو قبلہ کعبہ تھا. نماز تو ابتدائے اسلام سے پہلی وحی اقرا بسم کی صبح کو جبریل آئے اور علمنی الصلاۃ والوضوء جمیعا. پیغمبر کہتے مجھے نماز اور وضو سمجھایا. اس وقت صرف 2 رکعت فرض فجر اور 2 رکعت عصر کی نماز. سن 11 نبوی میں ہجرت سے 2 سال پہلے شب معراج میں موجودہ 5 نمازوں کی شیڈول اور تفصیل دی گئی ہے. زید نے طلعت کو 6 لاکھ روپے دیے اور مرنے سے پہلے اپنی وصیت میں لکھا کہ طلعت کے حالات ٹھیک نہیں، اگر پیسے خود لٹا دے تو ٹھیک ہے، لیکن مانگنا نہیں. زید و طلعت خالزاد بھائی ہے. سوال، ان دونوں صورتوں میں بیوی بیوہ قرضدار سے پیسوں کی واپسی کا تقاضا کر سکتی ہے؟ نہیں. خاوند نے تو کہا ہے کہ مانگنا نہیں ہے، تو اس کو قرض حسنہ کہتے ہیں کہ اگر خوشی سے دے دیے تو بہت اچھا، اور اگر نہیں دیے تو ہم یا ہمارا کوئی فرد نہیں مانگے گا. یہ ہبہ اور گفٹ کے حکم میں ہے. بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ بیوہ مطالبہ نہیں کر سکتی. ناموں کے لیے کوئی معتبر کتاب کا نام بتا دے. اس کتاب کا نام ہے قرآن کریم. اس میں سب عمدہ اور بہترین نام ہے. خوابوں کی کتاب ابن سیرین کی ہے. تراویح کی نماز کسی اور مسجد میں جا کر پڑھنا اپنے محلے کے بس چھوڑ کر جائز یا نہیں؟ جائز ہے. کوئی وجہ ہوگی، وہاں اہل حق ہوں گے، قرآن شریف اچھا پڑھا جا رہا ہوگا. کوئی خوشی سے محلے کی مسجد نہیں چھوڑتا، ضرور کوئی دینی وجہ ہوتی ہے. درست اور صحیح ہے. ابھی آپ نے آج کی تفسیر میں بیان کیا داڑھی منڈا ایسا ایسا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل وہی دی ہے، لیکن تجھ جیسے خچر کو سمجھ نہیں آئی. اسی کے ساتھ یہی بات کہی تھی کہ التمثیل للتفہیم. دلیل اس کی ہے الفوائد فی مشکل القرآن لعز بن عبد السلام صفحہ 44. بخاری شریف کتاب النکاح میں بھی ہے. اگر کوئی شخص اپنی ذاتی رہائش کے علاوہ اپنی بچت سے کوئی پلاٹ خریدتا ہے سرمایہ کاری کے لیے تو اس پلاٹ پر زکوٰۃ ہے. عام طور پر مکانات، بنگلے، کوٹیاں، پلاٹ، زمینیں یہ جائیداد کے حکم میں ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ اس صورت میں آتی ہے جب یہی کاروبار ہو. ایک آدھ پلاٹ یا مکان کسی کا ہے اور یہ ارادہ ہے جب مجھے ضرورت ہوگی تو بیچوں گا، یہ تجارت نہیں ہے، اس سے کوئی زکوٰۃ نہیں آئے گی. ہر ملکیت کے بارے میں مالک یہ سمجھتا ہے. تجارت تو تب ہوتی ہے جب رننگ پر ہو، وہ مال آئے جائے، خریدے بیچے، یہی اس کا دندہ اور کام ہے. فرض نمازوں کی قضا اگر رمضان میں کیا جائے تو ثواب دگنا ہوگا. فرض نماز کی قضا کرنا ایک جرم اور پھر رمضان شریف تک روکے رکھنا یہ دوسرا جرم. یہ ایسا ہے جیسے کسی کی ماں مری ہو اور وہ اس کو ڈی فریزر میں رکھ لے اور کہے رمضان شریف کے جمعۃ الوداع کو دفنا دوں گا، ثواب زیادہ ہوگا. جیسے اس ظالم اور کسائی کو ثواب نہیں جہنم ملے گی، اس طرح اس ظالم نے بھی جو قضا کی ہے وہ اور پھر اس کو روکے رکھا رمضان کے لیے، یہ درست نہیں ہے. ہاں اتفاق سے رمضان میں خیال آیا یا موقع مل گیا تو پھر رمضان شریف میں اللہ اس کو معاف کر دے. علماء دین نے لکھا ہے نا کہ اگر کسی شخص پر زکوٰۃ فرض ہو اور وہ دیکھتا ہے کہ فقراء اور مساکین تڑپ رہے ہیں اور وہ ثواب کے لیے رمضان کا انتظار کرے تو گناہگار ہوگا. حق کے حقدار میں تاخیر نہ جائے. کیا حالت حیض میں عورت پر رمضان کے روزے معاف ہے؟ جی ہاں. معاف کا کیا مطلب ہے؟ معاف کا مطلب یہ کہ رکھے گی نہیں. رمضان شریف گزرنے کے بعد اتنے دن دوبارہ رکھنے پڑیں گے. ہاں نمازیں بالکل معاف ہے، یعنی سرے سے فرض ہی نہیں ہوتی.
بچیوں کو اسکول کی طرف سے مانا گھی غلہ سویاں وغیرہ دیتے ہیں. عرض یہ کہ ان کو استعمال میں لانا کیسا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان میں خنزیر کی گوشت کی ملاوٹ ہے. توبہ، اسکول کیا خنزیر والوں کیا ہے کیا؟ مسلمان بھی کبھی ایسا کرتے ہیں. اور شبہ کی وجہ سے ایک حلال چیز کو مشکوک کرنا ایمانیات کی خلاف ورزی ہے. وہ فیڈ ویڈ کے باتوں میں بھی ہمارے جسٹس صاحب لگے ہیں. ان کو یہ خیال نہیں ہے کہ حلال و حرام کا فرق انسان کے لیے ہے، حیوان اس کا پابند نہیں ہے. عورتوں پر بھی تراویح پڑھنا ہے، عورتوں کے لیے بھی تراویح پڑھنا سنت ہے. چونکہ وہ گھروں میں اپنی اپنی پڑھے گی، اس لیے 2 کی جگہ 4 بھی پڑھ سکتی ہے. میرا ایک دینی ادارہ ہے جس میں حفظ ناظرہ قاعدے کی تعلیم دی جاتی ہے. میں خود بھی حفظ کراتی ہوں. معمولی فیس مقرر ہے، 6-7 استاذ بھی ہے، ان کی تنخواہ بھی، اخراجات زیادہ ہے. کچھ لوگ فیس کی مد میں زکوٰۃ کی رقم دیتے ہیں. بچوں کی مدد کے لیے اس کو حیلہ کر سکتے ہیں اگر اس میں غریب اور مسکین لوگوں کا فائدہ ہے تو ان کے مصلحت کے لیے اس کا حیلہ جائز ہے، ورنہ نہیں. فیس کے مد میں تو زکوٰۃ نہیں ہو سکتی. یہ تو آپ نے زکوٰۃ کو معاوضہ بنایا. زکوٰۃ تو مستحق کا حق ہے، اس لیے تنخواہ میں دینا یا فیس میں دینا غلط ہے. یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کسی مستحق کو دیں اور پھر انہیں کہے کہ آدھا آپ رکھے آدھا ہمیں دے اور پھر آپ بچوں کا فیس ادا کر لیں. بینک کو پراپرٹی کرایہ پر دی جاتی ہے اور اس ڈیل پر کوئی کمیشن ملے تو کیا یہ لینے کے لیے جائز ہے؟ ہر دونوں کام ناجائز ہے. رمضان میں ایک دوسرے کو خون دینے سے روزے پر اثر پڑتا ہے. خون دینے سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے، البتہ ذوف کی وجہ سے مکروہ ہوگا. میرے بھائی کی جہاں شادی ہوئی ان لوگوں کو ہم نے منع کیا کہ ٹی وی نہیں دینا. وہ لوگ کہتے ہیں رشتہ نہیں ہو سکتا، یعنی ہم ٹی وی دیں گے. ہم نے اپنی مسجد کے امام صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ٹی وی آنے سے دو پیر آپ لوگ آہستہ آہستہ کر کے ان کو تعلیم میں بھیجو. تبلیغ والوں کو پھر اس طرح 3 دن کی دی بھیجو. تبلیغ پتہ نہیں کیا کہا امام صاحب نے. امام صاحب کا جواب جادو والا سمجھ میں نہیں آیا. آپ نے فرمایا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے مسلمان ہوتا ہے. کیا مسلمان ہونا اور کافر ہونا تقدیری معاملہ نہیں ہے؟ اس کی وضاحت فرمائے. یعنی ایک بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ اسلام کے مطابق ہوتا ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ، فطرت سے مراد اسلامی فطرت ہے. فابواہ یحودانی، ماں باپ اس کو یہودی یا مجوسی یا عیسائی بنا لیتے ہیں. یعنی بعد میں ماحول سے تبدیل ہوتا ہے، ورنہ اصل فطرت بچے کی عین اسلام ہے. میرے پاس بورڈ سے کاپیاں چیک ہونے آتی ہے. ان کاپیوں کی کو چیک کرتے وقت عام طور پر یہ کہا جائے کہ تھوڑی سی پڑھی اور اندازے سے کہ بچے نے صحیح لکھا ہوگا نمبر دے دیتے. کیا اس طرح کرنا جائز ہے؟ اور اس سے جو آمدنی ہوگی اس بارے میں، یہ بہت خطرناک بات ہے. ہم خود بہت پریشان ہیں اس میں. جو ہمارے ابھی ہزاروں پرچے ہوتے ہیں دور حدیث کے اور پی ایچ ڈی کے، فقہ کے، تخصص کے اور کلاسوں کے. اس میں خطرناک بات یہ ہے کہ اگر صحیح طرح پرچہ نہ دیکھا جائے اور نمبر دے دیے جائے تو علم اور ادارے کی حق تلفی. اور اگر اچھی طرح کس کے پرچہ دیکھا جائے اور طالب کو کم نمبر ملے تو اس کی حق تلفی کا خطرہ ہوتا ہے. اور اس میں میزان قائم کرنا عدل کا بہت مشکل کام ہے. میرے لیے تو پرچہ دیکھنا عذاب قبر سے کم نہیں، کیونکہ طبیعت سخت ہے. اس کو ایک ایک چیز دیکھتا ہوں وہ پاس ہوتا ہی نہیں ہے. تو کون پھر پڑھے گا، کون آگے جائے گا؟ یہ تو بہت مشکل ہے. اور اگر ویسے ہی اندازہ کر لے کہ اچھا ہی لکھا ہوگا جسے پرچے میں پوچھا ہے تو یہ تو علم کے ثوابدید کا خون کرتا ہے. اور یہ بات بہت مشہور ہے اب دنیا کے اندر، کیونکہ بڑے بڑے بورڈ جو پرچے چیک کراتے ہیں
مثلا ایک قابل لڑکا ہے جس نے بہترین جواب لکھا ہے لیکن کم صفحے لکھے ہیں، وہ فیل ہو جائے گا. اور ایک نالائق نااہل جسے کچھ بھی نہیں آتا، ترو ڈبنگ ترو ڈبنگ ترو ڈبنگ، 30-35 صفحے لکھ لیے. ممتحن جو ہے وہ ایسا ایسا کر کے اس پہ لکھ لیتے ہیں 80 نمبر، اندر کچھ بھی نہیں ہے، ترو ڈبنگ ترو ڈبنگ. چنانچہ میں نے ایک عالم کو پکڑا ہے اس میں، ایک اول آنے والا بچہ، اس کے تھوڑے سے نمبر آئے. اس سے میں نے پوچھا کیا ہو گیا؟ اس نے کہا جو سوالات تھے وہ لکھے. میں نے پرچہ منگوایا، بالکل 100% صحیح لکھا ہے، لیکن لکھے 6 صفحے. اور جس آدمی کو 90 نمبر دیے 95، اس آدمی نے ایک سوال کا جواب نہیں لکھا. ترو ڈبنگ ترو ڈبنگ، پشاور، راولپنڈی، لاہور، نیو یارک کے قصے لکھے، لیکن صفحے اس نے لکھے 34. جب سفید پوشوں کے ہاں اور نبی کے جانشینوں کے ہاں یہ صورتحال ہے تو کالج اور یونیورسٹیوں کے لوگوں سے کون خیر کی تما کرے گا؟ وہاں تو اور زیادہ پرچے ہوتے ہیں. اس لیے میں اپنے جامعہ کے اساتذہ پر اعتماد کرتا ہوں، ان کو تاکید بھی ہے اور الحمدللہ علم بھی ہے، بڑی محنت کرتے ہیں، لیکن خود نہیں دیکھ سکتا ہوں، بہت پریشان ہوتا ہوں. اگر کہیں دیکھ بھی لو، ہمارے ایک استاذ تھے تو ایک طالب علم سیمائی ششمائی میں اول آیا اور سالانہ میں ان کے 1 نمبر سے فیل ہو گیا. ہمارے یہاں 40 پہ پاس ہوتا ہے، اس نے 39 دیے. طالب علم نے اس شیخ کو کہا کہ حضرت 1 نمبر دے ہی دے گا. 3 دن تک 13 اور میرا مقابلہ رہا، اور 1 نمبر اگر میں بڑھا لیتا تو آپ پاس ہو جاتے اور پاس کرنا نہیں تھا میں، اس لیے فیل صحیح ہوگی. سخت امتحان، آزمائش ہے بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور رب العالمین کمی کوتاہی معاف فرمائے. حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم بہت سارا معاملہ عفو سے کیا کرو، اگر قانون نافذ ہو جائے تو بچنا مشکل ہو جائے. وتر میں 30 رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا بھول جائے اور اخیر میں سجدہ سہو کر لیا، نماز ہو گئی، وتر صحیح ہے. خطیب کے لیے جمعے کی روز ممبر پر بیٹھ کر بیان کرنا بہتر ہے یا کھڑے ہو کر؟ بیٹھ کر ٹھیک ہے، تسلی و تشفی. مولانا احتشام الحق مرحوم وہ کھڑے ہو کر بیان کرتے تھے، بڑے اچھے بیان. حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اکثر کھڑے ہوتے تھے. اللہ اکبر. اور ہم جیسے کمزور و عاجز یا اکثر علماء بیٹھ کر بیان کریں. ثبوت دونوں طرح ہو چکا ہے. دعاؤں کی درخواست بعض رات کے کہتے ہیں کہ روٹی کے 4 ٹکڑے کرنے چاہیے. یہ مشہور تو ہے لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں. بعض کہتے ہیں رافضی کی موجودگی میں، مفتی صاحب میری دکان 15 روز کے بعد رات میں کھلتی ہے، 15 روزے کے بعد، کیا میں 10 روزہ یا 15 روزہ تراویح پڑھ سکتا ہوں تاکہ 15 روز بعد دکان رات میں کھول دیں؟ یہ دیکھیں چالاکی ماری ہے. یہ کیا فراڈ کھیل رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ 6 رات یا 10 رات یا 15 رات کی تراویح پڑھ کر پھر نہیں پڑے گا، تو یہ تو غلط ہو گیا. 2 سنتیں ہیں. بڑی سنت 30 روزوں کی 30 تراویح، ہر رات کی 20 رکعت تراویح پڑھنا. اور دوسری سنت جو مستحب درجے کی ہے وہ تراویح میں قرآن سننا ہے. تو 6 رات یا 10 رات یا 15 رات میں آپ نے قرآن مجید کی سنت تو مکمل کی ہے، لیکن اس کے بعد والی راتوں میں خدا نہ خواستہ اگر آپ تراویح نہ پڑھیں تو یہ بہت بڑا سانحہ ہے، بہت بڑی زیادتی ہے. تراویح آپ پڑھیں اپنے قریبی مسجد میں یا اپنی دکان پر پڑھیں، پڑھنی پڑے گی 20 رکعت. ایک شخص نے 4 رکعت سنت یا نفل نیت باندھ کر کے شروع کی، غلطی سے 5 رکعت پڑھ لی اور 2 قاعدے کیے، اخیر میں سجدہ سہو کیا، درست ہے؟ ہاں، 1 رکعت لغو ہو گئی بشرطے کہ 4 کے بعد قاعدہ کر چکا ہے، اور اگر 4 کے بعد کوئی قاعدہ نہیں کیا ہے تو پھر یہ سب کے سب باطل ہے. اس کو چاہیے تھا کہ ایک چٹی ملا لیتا، 6 کے 6 نفل ہو جاتے.
لیکن چونکہ آپ نے پرچے میں لکھا ہے کہ 2 قاعدے کیے تو آخری قاعدہ 4 کے بعد ہو چکا ہے، لہذا فرضیت ادا ہے۔ افضل تو یہ تھا کہ 5ویں کی جگہ 6 بھی پڑھ لیتے، لیکن چلو اگر آپ نے 5ویں پر نماز ختم کر لی تو 1 رکعت باطل ہو گئی اور 4 رکعت آپ کے فرائض ادا ہے۔ مولانا اشرف علی نے نشر الطیب میں جابر کی نور والی حدیث ذکر کی، بدعتی اس کا حوالہ دیتے کیا جواب دے؟ یہ مصنف عبدالرزاق کے حوالے سے مولانا نے بھی دیا ہے اور خان صاحب بریلوی نے بھی دیا ہے اور بدعتیوں نے بھی۔ پہلا جواب یہ کہ مولانا کا کوئی عقیدہ اس پر موقوف نہیں، فضائل میں لکھا ہے بزرگوں پر اعتماد کر کے، اور بدعتی چونکہ بشریت کے مقابلے میں نبی کو نور مانتے ہیں اس لیے ان کا عقیدہ اس پر موقوف ہے، جبکہ الگ تحقیق جابر کی حدیث نور والی ثابت نہیں ہے۔ اس وقت دیوبندی اور بریلویوں کا اتفاق ہو چکا ہے کہ جابر والی حدیث بحوالے مصنف عبدالرزاق پوری دنیا میں اس کا وجود نہیں ہے، تو اس پر جو عمارت کڑی ہے وہ بھی ڈھا گئی ہے۔ قسم توڑنے کا کیا کفارہ ہے؟ فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون او کسوتهم او تحریر رقبہ، 10 مسکینوں کو 2 وقت بہترین کھانا کھلاؤ، یا 10 مسکینوں کو ایک جوڑا دے دو، یا 1 غلام آزاد کر لو۔ خدا نخواستہ اگر یہ کچھ بھی نہ ہو تو پھر 3 دن روزے رکھیں۔ جنات انسانی جسم میں دخول کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، یتخبط الشیطان من المس۔ زخرف نام رکھنا کیسا ہے؟ توبہ۔ زخرف کے معنی جھوٹ، ملمس سازی۔ گزارش ہے کہ ہماری مسجد کے نائب امام جو کہ مسجد کے اندر ہی رہائش پذیر ہے، وہ جیسے 8 سالوں سے سوائے رمضان کے تقریب کبھی بھی صبح فجر کی نماز میں نہیں آتے، اس کے علاوہ بھی وہ دوسری نماز میں بھی مہینوں غائب ہوتے ہیں، مسجد کمیٹی کو خاطر میں نہیں لاتے، ایسے شخص کے لیے کیا ہوگا؟ بہت بری بات ہے، اور کیا ہم کر سکتے؟ یہ اچھا نہیں کر رہا۔ ہمارے 4 بچے ہیں، ہمارے 4 بجے نتیجہ آنے والا ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے۔ لڑکی کے کان میں بھی اذان دینا بالکل، لڑکا اور لڑکی دونوں کے کان۔ میرا چھوٹا بیٹا علیل ہے، اللہ صحت شفا دے۔ گردوں کا مسئلہ ہے، اللہ صحت شفا دے۔ دل کے مریض کبھی درد کی وجہ سے زبان کے نیچے گولی رکھتے ہیں، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کی دوا ہے۔ کیا بات کہی۔ اسی طرح وہ جو سانس والے ہیں، ان کی سانس خراب ہوتی ہے، وہ بھی ایک پمپ لیتے ہیں، اس میں باقاعدہ دوا ڈلتی ہے، وہ صفوف ہو کر پیپڑوں میں جا کے اسے کھولتی ہے، اس سے بھی روزہ فاسد ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام علیکم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ خدایا جنہوں نے بیماروں کے لیے دعا کی اپیل کی، ان کے بیماروں کو صحت شفا دے، مسلمان مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر و اجر۔ جتنے مہمان ہیں، نمازی ہے، خاص کر ہمارے آصف بھائی اور اظہر ریاض والا، اللہ ان کی دعائیں قبول فرمائے، ان کی آمد مبارک فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دور تفسیر کی نشست وقت موعود پر تمام خوشیوں کے ساتھ، عقیدے اور عمل کی تشریح، توضیح اور پختگی کے ساتھ مسلمانان عالم کے لیے عقیدے اور اعمال کا بہترین ساز و سامان کے ساتھ عاجز و فقیر کے صحت، زندگی، شفا، تمام حالات جامعہ، شہر، آس پاس درست اور سازگاری کے ساتھ خداوند تعالیٰ تکمیل و تتمیم تک پہنچائے۔ جنہوں نے بیماروں کے لیے کہ اللہ انہیں صحت دے، جو اسپتالوں میں ہے اللہ انہیں جلد خیر سے شفا کے ساتھ گھر میں لے آئے، جو کسی اور کرب اور درد میں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ صلی اللہ تعالی